أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل على محمد وآل محمد وحسبك التعظيم قال مولانا أمير يوم الدين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام سيكون في الفتنة كيف تكون لا تأس وتوقف فلا تكون نهج البلاغہ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں 4 صدی ہجری میں سید رضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے مولا کائنات کے کلمات کے ان کے اقوال کو سماعت کرنا شروع کیا. کتابی شکل بھی مجھ سے اس کی پہلا حصہ خطوطوں کا ہے. مولا کائنات کے جو خطبے بھی ہیں, کوئی لیکچر بھی ہیں, جو تقریریں بھی ہیں. پہلا حصہ اقوال سے متعلق ہے. دوسرا مکتوبات لے کر خط آپ نے لکھے اپنے گورنروں کو خط. تیسرا حصہ کلمات کے ساتھ حکمت کی باتیں بولیں. پوری نہج البلاغہ عظیم ہے. نہج البلاغہ کو اصل قرآن پڑھتے ہیں. قرآن کا نام رکھا ہے نہج البلاغہ. بلاغت کا فصاحت اور بلاغت میں ظاہری عبارت کی جو ظاہری خوبصورتی ہوتی ہے فصاحت کا اس سے تعلق ہے. بلاغت کا تعلق معنی سے فصاحت بھی ہے اور بلاغت بھی ہے. یعنی کلمات چھوٹے ہیں مگر مطالب کا دریا اور وسعت پائے. تیسرا حصہ ہے کلمات قصار کا, جس میں چھوٹے چھوٹے کلمے ہیں, حکمت کی باتیں ہیں. یہ اسے تعلق ہے ہمارے درس کا. پہلا درس ہے پہلی حکمت ہے مولا کائنات فرماتے ہیں کن فی الفتنہ, فتنے میں تم ہوتا ہو کائن اللبون, اتنے لبون کی طرح مد شراکت ہو. لا ذہن فیور کا پر اس کی پیچھ نہیں ہوتی اس پر سوار ہوا جائے. ولا ذار فائدہ, اور اس کے کن بھی نہیں ہوتے اس کا دودھ دھوا جا سکے. یہ تو اس کو میں نے ترجمہ کر دیا. طریقہ کیا ہوگا درس میں؟ یہ نہج البلاغہ بلاغت کا سب سے پہلے ہم قرات کے اعتبار سے نحوی اعتبار سے پوری بحث کریں گے. ماتن کے اعتبار سے کیا اس کا اعراب ہے, کیا بلاغت کی باتیں اس میں پائی جاتی ہیں, کیسا کنایا ہے, کیسا استعارہ ہے, کیسی تشبیہ ہے. سب سے پہلے آتا ہے کون. کون کیا ہے؟ یہ فعل ناقص کانا, اس کا معنی ہے یکون مضارع ہے, اور کون فعل امر. جو عمل کانا کرتا ہے جو وہی عمل یکونو کرے گا, وہی عمل کون کرے گا. کانا کا عمل کیا ہے؟ کانا کا عمل کیا ہے؟ دبانے کا خبر کو کانا چھوڑا. کانا زیدن فاعلا, کانا زیدن فاعلا. تو جو عمل کانا کا ہے یہ وقت کا وہی عمل کانا کے جو مستقات ہیں, چاہے ماضی ہو, چاہے مضارع ہو, چاہے مصدر کون ہو, چاہے فعل امر ہو. تو اب یہ داخل کہاں ہوتا ہے؟ مبتدا ہو کون. اس کا اسم کیا ہے؟ اس میں آپ کو فعل امر میں ضمیر مستتر ہوتی ہے, چھپی ہوتی ہے وجوباً. وہ کیا کرتا ہے؟ اس کا مطلب کون یعنی کن ہو جاتا ہے. کیا معنی کن ہو جاتا ہے؟ کیا معنی کن ہو کن یعنی اجعل نفسک, اپنے آپ کو قرار دو. کن یعنی ہو جاؤ. اجعل نفسک کہاں پر, کس موقع پر؟ فی الفتنۃ, کہاں پر؟ فتنے. فی جار فتنۃ مجرور, جار مجرور متعلق ہوگا. اب اس کی خبر کیا ہے؟ کن کی خبر کیا ہے؟ کن کی خبر یہ جو ادات تشبیہ کا ابن لہو,
ایک ایک کلمے کی ہم پہلے وضاحت کرتے ہیں، کچھ کیا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ اس کلمے میں کتنی معنویت اور بلاغت پائی جاتی ہے۔ چھوٹا سا کلمہ ہے، اسی کلمے کی اگر شرح کرنے کے لیے کوئی بیٹھ جائے صاحب قلم صاحب علم تو پوری کتاب ہو سکتی ہے اس کلمے میں۔ تو مولا کائنات کے کلام کا اعجاز ہے، معجزہ ہے۔ کن ہو جاؤ بالفتن، یعنی اجعل نفسک فی الفتنہ، فتنے میں اپنے آپ کو قرار دو۔ کس طرح سے؟ کا ابن لبون، کاف حرف تشریح، ابن کسے کہتے ہیں؟ بیٹے، لبون لبن سے، لبن کہتے ہیں عربی میں دودھ کو۔ ابن لبون اردنی کا وہ بیٹا جس کے 2 سال مکمل ہو گئے ہیں اور تیسرے میں داخل ہو گئے، تو اس کو ابن لبون کیوں کہا، ناقہ کیوں نہیں کہا؟ معمولاً 2 سال کا جب بچہ ہو جاتا ہے تو اردنی دوسرا بچہ پیدا کرتی ہے۔ بچہ 2 سال کا ہو جاتا ہے، تیسرے میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کی ماں عام لفظوں میں اس کا بھائی یا بہن آ جاتا ہے، تو دودھ تو ہوتا ہے ناقے کے، اسی وجہ سے اسے وہ دودھ والی، کیونکہ جب بچہ پیدا ہو گیا تو دودھ ہو گیا نہیں ہوگا، بچے کی ولادت ہو گئی دودھ، تو فتنے میں دودھ ہو جاؤ، یعنی اجعل مطلب کیا کا ابن اللہ۔ اب آپ یہاں پر غور کریں، ایک ہوتا ہے مشبہ، ایک ہوتا ہے مشبہ پہ، ایک ہوتے آدات تشبیہ، ایک ہوتے وجہ شبہ۔ 4 چیزیں آپ کو تشبیہ میں ملی تھی، کون 4 چیزیں؟ مشبہ، مشبہ پہ، آدات تشبیہ اور وجہ شبہ، یہ 4 چیزیں آپ کو ملی۔ اب یہاں پر مشبہ کیا ہے اور مشبہ پہ کیا ہے؟ مشبہ نے جس کی تشبیہ دینا ہے سمجھانے کے لیے، مشبہ پہ جیسے ماں کہتی ہے اپنے بیٹے سے، میرا بیٹا چاند کی طرح، میرا بیٹا چاند کی طرح۔ تو جو بیٹا ہے یہ کیا ہے؟ مشبہ۔ چاند کیا ہے؟ مشبہ پہ، کی طرح اردو میں کہتے ہیں، یہ آدات تشبیہ۔ عربی میں کیا ہے؟ کا ابنی کالقمر مثلا، میرا بیٹا چاند کی طرح۔ اچھا وجہ شبہ، وجہ شبہ تو دونوں میں پائی جانی چاہیے، مشبہ میں اور مشبہ پہ میں، مگر مشبہ پہ میں وجہ شبہ قوی ہو، تبھی تو وہاں سے یہاں پہ آئے۔ حسن چاند کا جو ہے مشہور ہے، شیر کی شجاعت مشہور ہے، ابنی کا اثر، میرا بیٹا شیر کی طرح ہے، تو شیر کی شجاعت تو مشہور ہے نا۔ وجہ شبہ یعنی وہ صفت جو مشبہ اور مشبہ پہ دونوں میں پائی جاتی ہے۔ مشبہ پہ میں تگڑی پائی جاتی ہے، زیادہ اس کا وہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ مشبہ کیا ہے؟ مولا کا خطاب کس سے؟ کون؟ تم ہو جاؤ، یعنی اجعل نفسک، یہ مولا کے مخاطبین کون؟ کس سے مولا کائنات خطاب کر رہی ہے؟ اپنے زمانے کے لوگوں سے۔ کیا مولا کے کلام کو زمانے میں قید کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، جس طرح قرآن مجید کی آیت کو آپ قید نہیں کر سکتے، ویسے مولا کائنات کے کلام کو بھی آپ قید نہیں کر سکتے۔ مطلق ہے۔ کیا مخاطب کون ہے مولا؟ کس سے مخاطب؟ کون؟ تم لوگ ہو جاؤ، اجعل نفسک، یہ کون ہے؟ ہم جو ہی سمجھ رہے ہیں الانسان المؤمن، مطلق انسان نہیں، الانسان المؤمن، وہ انسان جو مؤمن ہے اس سے مولا کائنات خطاب کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہر انسان کا خطاب کر رہے ہیں، سمجھ میں تو آیا ہماری ہوئی ہے کہ یہاں تو پر جو خطاب ہے مولا کائنات انسان ہے مومن، تو مشبہ کیا بنایا ہم نے؟ انسان ہے مومن۔ جیسے کہ بیٹا، مانے مشبہ بیٹے کو بنا، مشبہ پہ کسے بنایا؟ چاند۔ اے انسان مومن، وہ انسان جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے، ہماری ولایت اور امامت پر ایمان رکھتا ہے، یعنی آپ ہو گئے انسان مخاطبین، تم لوگ ہو جاؤ اجعل نفسک، اپنے نفس کو قرار۔ یہ تشبیہ کیسے؟ ایسے ہو جاؤ کا ابن لبون، کاف حرف تشبیہ، کاف کیا ہو گیا؟ ابن لبون، ابن کیا ہو گیا؟ مضاف، لبون کیا ہو گیا؟ مضاف۔
تو کون فی الفتنہ، کون افعال ناقصہ، انتا اس کا ایک فی الفتنہ جار مجرور متعلق ہوگا کون سے کا ابن لب، کاف حرف جر، ابن مضاف، یہ مجرور بھی ہے کاف کی وجہ سے اور مضاف بھی. لبون کیا ہے؟ مضاف ہے. مضاف میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے. کا ابن لبون یہ بن جائے گی اس کی خبر. صحیح؟ کیا مجرور متعلق ہوگا کیا بن جائیں گے؟ خبر. واضح؟ کلیئر؟ کن فی الفتنۃ کا ابن لبون، اے انسان مومن. فتنہ کیا میں آگے بتاؤں گا، فتنہ کیا ہے وہ آگے بتاؤں. کن فی الفتنۃ، فتنے میں تم ہو جاؤ، کا ابن لبون، اونٹنی کے بچے کی طرح، جو 2 سال سے ساتھ ہو. ابن لبون مانے واضح ہو کہ اپنے لبون. صحیح. لا زہر فجر الخفا، لا زہر، لا کیا ادات نفی عمل نہیں کرتا، ادات نفی ہے عمل نہیں کرتا. ظاہر مبتدا، ظاہر یعنی پیٹ، لا ظاہر اس کی پیٹ نہیں ہے. خبر کیا ہے؟ محذوف ہے. وہ کیا ہے؟ لہو. لا ظاہر لہو، اس کے لیے پیٹ نہیں ہے، اس کے پاس پیٹ نہیں. کیا مطلب پیٹ نہیں؟ وہ بچہ جو 2 سال کا ہو جاتا ہے، تیسرے میں داخل ہو جاتا ہے اونٹنی کا بچہ، وہ اتنا طاقتور نہیں ہوتا ہے کہ اس پر سواری کی جا سکے. دیکھیں کتنی خوبصورتی سے مولا کائنات نے بات کی ہے. یعنی اونٹنی کا وہ بچہ جو بھی بچہ ہے 2 سال کمپلیٹ ہوئے، تیسرے میں داخل ہوا ہے، اس کی پیٹھ اتنی مضبوط نہیں ہوتی ہے کہ کوئی اس پر سوار کر سکے. پیٹھ اس کی نہیں ہوتی. لا ظہر لہو، اس کی پیٹھ نہیں تھی. کیا مقصد ہے؟ بغیر پیٹھ کے پیدا ہوا نہیں. اسی طرح چل رہا ہے یعنی وہ کمزور، وہ ضعیف ہے، ابھی اس کی پشت مضبوط نہیں ہوئی کہ اس پر آپ سواری کریں. لا ظہر لہو. فیرکب، فیرکبا، یہ فیرکبا یہ یہاں پر کیا ہے؟ فعل مضارع مجهول منصوب. رکبا یرکبو. صحیح ہے؟ یرکبو. آپ کو پتا ہے کچھ حروف ایسے جو فعل مضارع کو نصب، تو کتنے حروف ہیں؟ 4. کون کون سے؟ ان میں سے ان ظاہروں کو بھی فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. مطلب اريد ان تقوم، اريد ان تقوم، اور چھپ کر بھی فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. یہ جو چھپ کر دیتا ہے فعل مضارع کو نصب، کیا ظاہر نہیں ہوتا، چھپ کر کہیں کے اوپر قیاسی ہوتا ہے، کہیں کے اوپر سمعی، کہیں کے اوپر جوازی ہوتا، کہیں پر جوازی ہوتا، کہیں کے اوپر وجوبی ہوتا، کہیں پر وجوبی کہیں وجوبا. 5 موارد ہیں جہاں کے اوپر ان چھپ کر فعل مضارع کو نصب دیتا وجوبا. ان میں سے ایک ہے جب نفی یا طلب کے بعد فاعل سببیہ واقع ہو. نفی یا طلب کے بعد کیا واقع ہو؟ فاعل سبب. طلب جیسے امر، نہیں، تمنی، ترجیح سے طلب آپ لوگوں نے پڑھا. امر اسلم فتسلما، اسلم فتسلما نہیں پڑھیں گے، فتسلما اسلام لاؤ، فتسلما سلامت پس سلامت ہو. یعنی تمہارا اسلام لانا سبب بنے گا تمہاری سلامت. اس بات کون سی؟ فاعل سبب دیا. کیونکہ یہ فاعل سبب دیا ہے اور اس کے بعد سیاق نفی میں ہے، اس سے پہلے نفی ہے تو فاعل سبب ہے. یہاں ان چھپ کر فعل مضارع کو نصب دے رہا. ان جب فعل مضارع کو نصب دیتا ہے تو فعل کو تعویل مصدر میں لے جاتا ہے. کہاں لے جاتا ہے؟ تعویل مصدر یعنی مصدر کے معنی میں لے گا. جیسے کہ اريد ان تقوم، میں چاہتا ہوں آپ کھڑے ہو جائیں. آپ ترجمہ کریں گے میں چاہتا ہوں آپ کھڑے ہو رہے ہیں یا آپ کھڑے ہو جائیں گے. اريد ان تقوم یعنی اريد قیامت. تعویل مصدر میں لے جانے کا طریقہ کیا ہے؟ کئی مرتبہ بتا چکے ہیں آپ کو. مسند کا پتہ لگائیں، مسند الیہ کا پتہ لگائیں، تو مسند کو مسند الیہ کی طرف بتا. اب آئیے اس کی طرف. لا ظہر فیرکب. لا ظہر کیا نفی ہے،
یہ فا کیا فائے سببیہ فیرکبا کیا ہے یہ لا ذکر لہو لا نفی ظاہر مبتدا لہو اس کی خبر ٹھیک ہے فیرکبا فائے سببیہ یرکبا فعل مضارع مجزوم ہے معلوم نہیں نائب فاعل اس کا حذف ہوا ہے اور یہ منصوب ہے ٹھیک ہے ان یہاں اوپر شوبہ لا ظاہر پر نہیں ہے پیٹھ فیرکب یعنی پیٹھ سبب بنتی ہے سواری جب پیٹھ مضبوط ہوگی تبھی تو سواری بنے گی یہاں فائل سببیہ پہلے مضارع کو لگا ولا ضرب فیرکب نہ اس کے تھن ہوتے ہیں ولا ضرب ضرب کے عطف پڑ رہا ہے واو حرف عطف اور جس کے اوپر جملے مقام کو فرق پڑ رہا ہے ضرب کہتے ہیں تھن کو فیرکب سے دور کی وجہ سے تو چونکہ یہ اونٹ کا بچہ ہوتا ہے اونٹ ہوتا ہے نر ہوتا ہے جو اس کے تھن تو نہیں ہوتے وہ انڈا دیتا ہے دیتا ہے انڈا مرغا جس کا مرغا انڈا نہیں دیتا ویسے نر جو ہے وہ دودھ نہیں دیتا کہ اس کے تھن نہیں فیرکب کو اس کو ہوا نہیں پیاس تھن ہونا سبب بنتا ہے وہ چیز ہے اب یہاں پر یہ واضح ہو گیا مانا اعراب واضح ہو گیا یہ پوچھنا تو نہیں ہے کون فتنے میں ہو جاؤ ایسے جیسے سمجھ کے اپنے رب یعنی ایسے بن جاؤ کیا مولا یہ کہنا چاہتے ہیں بیکار کو بن جاؤ یہ کہنا چاہتے ہیں بیکار کے بن جاؤ مولا یہ کہنا چاہتے ہیں فتنے میں بالکل بیکار بن جاؤ اتنا کیا نہ بھی آپ بعد میں کرنے کا چاہتے اب یہاں پر دیکھیں علماء نے اشارہ کی ہے غور کیا فکر کیا جس کی سمجھ میں جو آیا مولانا نے تو نہیں فرمایا آپ خود اپنے پر لگائیں خود سوچو خود غور کرو تب کوئی نیا نہیں کچھ علماء نے غور کیا وہ نے پھر فکر کیا کتنا کیا میں آگے بتاؤں کون پھر فکر ہو جاؤ کتنے میں یعنی ایجاد نفس کا فکر کتنا کا ابن لبون کی طرح لا ظاہر فیرکب پیٹھ نہیں ہوتی اس پر سواری کی جائے ولا ضرب فیرکب کوئی تھن نہیں ہوتا اس کا اسے یہاں پر بات علماء نے بیان کیا ہے کہ انسان کے پاس دو چیزیں جن سے جن کا وہ استعمال کرتا ہے ایک مال اور دوسرا خود اس کی طاقت اس کا جسم دیکھ تو ہے نا آپ بھیا مدد کے لیے آتے تو پیسے سے مدد کر دو یا تلوار سے مدد کر دو طاقت سے مدد یہ تو اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حق کی مدد پیسے سے کرتے ہیں مگر تلوار سے نہیں کرتے ہیں تو واقعہ سنو گے وہاں حسین کی ملاقات کی وہ میں آپ کو اپنا گھوڑا آپ کو دے سکتا ہوں گھوڑا بھی ساری زندگی بچایا کاش نبی کربلا ابھی کر کے پر پائے تو دوست اور بعض علماء نے بیان کیا یہ جو مولا نے فرمایا لا ظاہر فیرکب اس سے اشارہ مال کی طرف یعنی کہیں فتنہ ہو تو فتنے میں اپنا پیسہ مت خرچا مال نہ لگاؤ اور یہ نئی طاقت کی طرف لا ظاہر یہ اشارہ کس کی طرف ہے طاقت کی طرف جو پیٹھ یعنی طاقت پیغمبر نے فرمایا نا جو رب اشرح صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی واجعل لي میرے یہ قرار دے میری پشت کو اس سے مضبوط کر ظاہر کہتے بھیا اس کی پشت یہ ہمارا پشت پناہ کہتے ہیں پشت پناہ نہیں ہماری طاقت کا یہ مرکز ہے یا مرکز تو پشت سے اشارہ کس کی طرف ہے طاقت کی طرف زر ندور اور یحلق ہاں یہ کس کی طرف اشارہ ہے پیسے اسی طرح اشارہ ہے مال کی طرف تو فتنے میں نہ اپنی طاقت تم استعمال کرو نہ خود یہ بات صحیح ہے غلط یہ مولا نے نہیں بیان کیا یہ علماء نے علماء نے سمجھا کہ اس سے ہوگا ہاں صحیح لگتا اچھا مولا کی باتیں کیا ہوتی ہیں مولا کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آج سے قرآن چوتھے معنی کا کام پتن کے اندر پیٹ کے اندر پیٹ کے اندر پیٹ کے اندر پیٹ کیا مقصد پیٹ کے اندر یعنی ایک معنی اس کے اندر دوسرا معنی اس کے اندر تیسرا معنی اس کی مثال علماء نے دی پیاس نہیں
पहला चित्र उतारो दूसरा निकलेगा, दूसरा उतारो तीसरा निकलेगा, तीसरा उतारो चौथा, सिर के ऊपर निकलेगी वैसे परत दर परत कुरान। एक बहुत एक मुफस्सिर थे, उन्होंने किसी आयत की तफसीर की और तफसीर करने के बाद उन्होंने अपने शागिर्द को बुलाया, कहा ये तफसीर कैसी, कहा बात बहुत ही अच्छी है, इससे बेहतर तफसीर हमने कहीं देखी नहीं सुनी। फिर दूसरे दिन बुलाया, उसी आयत की दूसरी तफसीर की, कहा ये कैसे, तो अवतार ये पहले वाले से बेहतर। फिर तीसरे दिन बुलाया, कहा ये तफसीर उससे बेहतर। अब आप देखिए आयत एक है मगर मुख्तलिफ अंदाज से तफसीर हो, इसी तरह से मौलाए कायनात महफूज बताता अब्दुल कुरान का। ठीक, आप भी गौर कीजिएगा कि मौला ने तशबीह दी तो उसमें वजह शबा क्या, और जब फितना हो जाओ अपने लबून की तरह लाजा पति का बात ठीक नहीं होती, इस पर सवारी की जा सकते वाला न उनके फन होते हैं कि उसका दूर हुआ जा सकते। तो अब यहाँ ऊपर देखो बेकार के बन जाओ, नहीं बेकार क्या, ये नहीं कहा मौला फितने में तुम अपाहिज बन जाओ, फितने में तुम ऐसे हो जाओ ना तुम्हारी ताकत इस्तेमाल हो फितने में, ना तुम्हारा दौलत, इस तरह से रहो कि कितना क्या मैं अर्ज करूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि फितने को समझने और समझाने में फितना किया है, जो फितना नहीं है उसे फितना करार दिया गया और जो फितना है उसे फितना नहीं माना गया। तो सबसे अहम बात यह है कि हम समझें कि फितना क्या है, फितना जिसे कहते इसका समझना होगा। उन्वान होगा अगले दर्स का कुरान मजीद में फितना किन किन मानों में इस्तेमाल हुआ, किन किन मानों से। सबसे पहले हम माने बताएं फितने के माने क्या लुगत के एतबार से। मुफरदात अल्फाज कुरान, ये किताब नाज़िल हुई, कुरान मजीद में जो अल्फाज आए हैं उसके माना इन्होंने इस किताब में लिखे। इन अल्फाज के जो कुरान में आए, तमाम अरबी अल्फाज नहीं, कुछ अरबी अल्फाज ऐसे जो कुरान में नहीं आए, है नहीं। मिसाल तो एहरन जमा हमने नहीं पढ़ा कुरान में, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, सब ने पढ़ा नहीं पढ़ा एहरन जमा। तो कुछ अरबी अल्फाज ऐसे हैं जो कुरान मजीद में इस्तेमाल नहीं हुए, इन्होंने जो लोग माने लिखे हैं उन अल्फाज के माने लिखे हैं जो कुरान में आए। और ये मोतबर किताब, क्या कौन सी किताब है, मोतबर किताब, और भी मोतबर किताब है। इसमें फितने के माने क्या उन्होंने ना पूछा, आप देखिएगा पता ना इसके माने अतुल फतन क्या, इदखालु ज़हब अन्नार, सोने को आप आग में डाल दो। क्यों, किस वजह से, चांदी लगे चांदी को नहीं निकाल, लेकिन बाद में निकाल सोना चांदी को, उसे आप आग में डाल दो। सोने और चांदी को जब आग में डालेंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। अगर सोने में तांबा मिक्स है, पीतल मिक्स है, कोई और धातु मिक्स है, तो सोना अलग हो जाएगा, वो धातु अलग नहीं। जब आपको परखना हो कि इसमें कितना सोना पाया जाता है, कहने भैया आग में डाल दो, सोना है तो सोना रहेगा, पीतल है तो रंग बदल देगा। आपने सोने का पानी डाल, सोने की अंगूठी है, ये अंगूठी है ना, इसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा दिया, बिल्कुल सोने की तरह हो गई। देखने वाला अरे सोने की अंगूठी, और देखने वाला देखे सोने की अंगूठी, कब पता चलेगा सोने की अंगूठी में, आग में डाल देना। अगर रंग उतर गया तो पीतल और तांबा या चांदी है, तो वही सही रहा, वही रंग रहा तो सोना है। इसी को खत्म करते हैं बात असली के, जो माने असल मनोगत में वो माने हमेशा हर जगह मद्देनजर रखते हैं। इसी मुनासिबत से सोना चांदी को आग में डाल दिया जाए ताकि असल जो है वो रह जाए अपने। इसी मामले को मद्देनजर रखते हुए फितन का इस्तेमाल आजमाइश में हुआ, इसमें हुआ है आजमाइश और इम्तिहान में। बसो आए कुरान का ये
فتنا یفتن الف لام بھی چھوڑ دو حسب الناس کیا لوگوں نے یہ گمان نہیں سوچ رکھا ہے خیال کیا کیا ان یترکوا ان کو چھوڑ دیا جائے ان یقولوا آمنا سے اس بات پر تم ڈرے ہم ایمان لیا ہے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مثلا یہ بھی کہہ دیا علی بن ابی یعنی جو ایمان کا اظہار کر دیا ہم چھوڑ دیں ہم کو نہیں قوم لا یفتنون ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی ان کا امتحان نہیں لیا یہ فتنا یہ فعل مضارع مجھول کیا ان کا امتحان نہیں دیا جائے کیا انہیں آزمائش نہیں کی مورد کتنا قرار نہیں دیا جائے یہاں کتنا برا کیا آدمی وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جس سے پہلے جو گزرے ہیں ان کی بھی ہم نے آزمائش کی ان کا بھی ہم نے امتحان لیا کیوں وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ بس اللہ جان لے الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ کہ کون سچا ہے کون کیا اللہ کو پتہ نہیں کون سچا کون جھوٹا سب کچھ پتہ ہے لیکن اس کی مخلوق پتہ چل جائے تاکہ اللہ انعام اور کرام دے تو بات سب کے حلق سے نیچے ہوتا ہے ہم بیچارہ رکھوں گا مجلس میں درد ہے میں صرف بتانا فتنہ آزمائش جناب آدم کو اللہ نے خلیفہ بنایا انی جاعل فی الارض خلیفہ کوئی عمل تو سرزد نہیں ہوا تھا ان سے دو رکعت نماز بھی تو نہیں پڑھی کوئی جہاد بھی تو نہیں کیا سیدھے خلیفہ بنا دیا اللہ نے تو پھر اس نے کیا کہا ایسے کو بنائے گا جو فساد ہو رہی ہے ہم تو تیری زیادہ عبادت کر ہم تو تیری زیادہ یعنی فرشتوں کی الگ سی بات نہیں صحیح ہے الگ سن نہیں کیسے ہم بنا دیتے کیوں بناتے بغیر امتحان لیے ہوئے کہ عہدہ ہم کو مل گیا معصوم فرشتے بھی اس بات کو ٹھیک طریقے سے ختم نہ چوتھے مام کے کپی سے امام علیہ السلام میرے چچا عباس کا قیامت کے دن ایسا مرتبہ ایسا مقام ہوگا کہ جو شہید دیکھے گا غبطہ کرے ایک حسد ہوتا ہے غبطہ ہوتا ہے حسد کہتے ہیں نعمت کے ختم ہونے کی تمنا کرنا غبطہ کہتے ہیں کہ میرے اللہ یہ نعمت جو میرے بھائی کو دی ہے مجھے بھی ویسی نعمت دے دے یہ غبطہ مومن غبطہ کرتا ہے حسد نہیں کرتا ہے آپ پاس بہترین مثلا موبائل ہے بہترین کپڑا پہننے ہوگا جیسے ان کو دیا ہوتا ویسی کرتا دیکھیں جیسے بچے ان کو دیے ویسے بچے نہیں جیسی بیوی ان کو دیے ویسی بیوی لیکن یہ کہ یہ پروا دے گا یہ ہمارے دوست کی اتنی چیزیں شادی ہو پروا دے گا بیوی بھاگ جائے ان کا ہمیں یہ حسد نا یا اس کے کپڑے میں آگ لگ جائے یہ مومن حسد نہیں کرتا تو اتنے شہداء تک غبطہ کریں قیامت کیا کاش یہ ہوتا مجھے ملتا کاش یہ ہوتا مجھے گرتا سب کریں گے مگر کوئی کہے گا میرے اللہ ہمارے بنی ہاشم کو یہ مقام کیوں دے دیا کوئی کہے گا قیامت کے دن یہ مرتبہ کیوں دے دیا جمیع الشہداء جتنے شہید ہیں سب کہیں گے لفظ جمیع آیا ہے ان کے اوپر عموم کو دلالت ہو رہی جمیع الشہداء استثناء نہیں ہے جناب حمزہ جن کو سید الشہداء کہا جاتا ہے وہ بھی کہیں گے بڑے بڑے شہداء کہیں گے یا کاش ایسا ہوتا مجھے ملتا تھا لیکن کوئی اعتراض نہیں کرے گا آبجیکشن کیوں کیونکہ امتحان دے کر آئے ہیں آزمائش دے کر آئے ہیں اس منزل سے اتر کے آئے امتحان تو ہوگا آزمائش تو سب کا امتحان ہوگا کیا تم نے گمان کر رکھا ہے تم نے کہہ دیا زبانی دعویٰ ایمان نہ کر کے ہم تمہارا امتحان نہیں کریں گے ہر ایک بات دیں گے تاکہ پتہ چل جائے کون سچا ہے کون اللہ کو پتہ ہے کون سچا ہے کون جھوٹا وہ بحث نہیں یہ مخلوق کو پتہ چل جائے کون سچا جب ظاہر ہو جائے کون سچا ہے کون یہ کب ظاہر ہوتا ہے جب پروردگار امتحان ہوتا ہے 29 منٹ ہو گئے 1 منٹ باقی ہے اگر کوئی سوال ہے تو آپ سوال کر لیں انشاءاللہ جب اگلا درس ہوگا تو اس میں ہم اس پر مزید گفتگو کریں گے کہ لفظ فتن کتنا قرآن میں کن کن معنوں میں استعمال ہوا ہے اور کس فتنے پر ہم نے ابن الدبون بننا ہے یعنی نہ اپنا مال خرچ کرنا نہ اپنی طاقت خرچ کرنا اور کون سے ایسے مواقع ہیں کون سے ایسے فتن ہیں جہاں پر ہم مال اور طاقت خرچ کرنا ان کا سپورٹ کرنا